اسلام کا جو ایک عطیہ ہے انسانیت کے نام، وہ یہ کہ دین اور دنیا کا اجتماع کر دیا، دین اور دنیا کی تقسیم ختم کر دی. کسی اور مذہب میں اس کی مثال موجود نہیں کہ دنیا کیسے دین بنتی ہے. جو چیزیں دنیا کی سمجھی جاتی ہیں وہ کیسے دین بن سکتی ہیں. عیسائیوں کا معاملہ بھی آپ کو پتا تھا کہ ان کا دین کا مطلب کیا تھا. ان کا دین کا مطلب رہبانیت تھا. ان کے نزدیک دین ایک کیمپ ہے، دنیا دوسرا کیمپ ہے. ایک وقت میں ایک بندہ ایک کیمپ میں رہ سکتا ہے، یا وہ دنیا دار کہلائے گا یا وہ دیندار کہلائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اعلیٰ ترین درجے کا دیندار سمجھا جائے. یہ اسلام نے آ کر نیت کا تصور دیا، انما الاعمال بالنیات، اور سارے وہ کام جو شرعاً جائز ہوں اس کی نیت، ان کی نیتیں جو ہیں یا جو مباح ہوں ان کی نیت اس کو ثواب بنا دے گی. یہ انسانیت کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ شادی کرنا ثواب ہو سکتا ہے. یہ انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ بچوں کی پرورش ثواب ہے. یہ انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ کاروبار کرنا ثواب ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ ملازمت کرنا ثواب ہے. یہ نہیں پتا تھا کھیتی باڑی کرنا ثواب ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ خوش خلقی کے ساتھ رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے. اور بعض اوقات یہ بدنی عبادات سے یا اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی عبادت سے ان عبادتوں کا ثواب کہیں بڑھ جاتا ہے بعض موقعوں کے اوپر. پہلی دفعہ دنیا کو یہ چیزیں پتہ چلی کہ یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سارے کام بھی ہوں چلیں، جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ نذیری اور بشیری دونوں ساتھ چلیں. نبی نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، تو نذیری اور بشیری دونوں ساتھ ساتھ چلیں. دنیا کے خود مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ساری چیزیں ثابت ہوئی. اور پہلی دفعہ انسانیت کو پتہ چلا کہ دنیا کے سارے کام دین کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں، بلکہ دین بنائے جا سکتے ہیں کہ وہ سراسر دین بن جائے. ایک آدمی کا 12 گھنٹے بازار میں بیٹھنا اور دوسرے آدمی کا 12 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا، اس کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے. وہ اس کے کاموں کی نوعیت کے اوپر ہوگا. ایک بندہ بازار میں حضور کی پوری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے اور خرید و فروخت کی ساری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، تو یہ آدمی بازار میں جو ہے، اس کو تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب فی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ. ہمارے بازار کے اندر آنے والا نفع کمانے، جالب آنے والا جو نفع کمانے کے لیے آ رہا ہے وہ اللہ کے رستے کے مجاہد کی طرح کا ہے کہ آ کر اس طریقے سے تجارت کرے اس بازار میں بیٹھ کے جو احکامات، جو طریقے میں لے کر آیا ہوں. یہ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا. پہلی دفعہ اس کو پتہ چلا کہ یہ دین کا ایک تصور ایسا بھی ہے. اور یہ جامعیت اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ پیش نہیں کر سکتے. وہاں آپ کو ایک کیمپ میں جانا پڑے گا. اگر آپ ایک طرف جا رہے ہیں، اگر آپ نے آپ کو دنیا دار کہہ رہے ہیں، تو پھر دنیا داروں نے جو ہمارے مشہور و معروف قصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، یہ چرچ اور اسٹیٹ کی جو لڑائی ہے عیسائیت میں، یہی تقسیم تو ہے ان کا کہ اسٹیٹ سے مراد ان کا پورا معاشرہ ہے. اسٹیٹ سے مراد صرف نظام حکومت نہیں، نظام حکومت کے تحت سارے نظام آتے ہیں. اسٹیٹ کے تحت نظام حکومت جب ہے تو اس کے تحت نظام عدالت بھی ہے، نظام سیاست بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، نظام معاشرت بھی ہے. تمام نظام اس کے ماتحت ہے کہ یہ سارے نظام الگ چلیں گے، چرچ الگ چلے گا. اس کا اثر چرچ پر نہیں ہو سکتا، چرچ کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا. عیسائیت نے بہت پہلے اس کا فیصلہ کر لیا. چونکہ وہ آسمانی مذہب تھا ان کو فیصلہ کرنا پڑا. زمینی مذاہب کا تو یہ کبھی کنسرن رہا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. آسمانی مذاہب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی تعلیمات جامع ہوتی تھی، تو ان کو تو یہ چیزیں اکٹھی تھیں، ان کو الگ کرنی پڑی کی انہوں نے ایک مرحلے پر جا کر، کیونکہ اپنے تحریف شدہ دین کو وہ رواں دواں زندگی کے ساتھ نہیں چلا سکتے تھے. انہوں نے اپنے دین کا اتنا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور اپنے دین سے اللہ کی تعلیمات کو نکال کر اپنی چیزیں اتنی ڈال دی تھیں کہ وہ رواں دواں زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے ان کو اس کو الگ کرنا پڑا. اور زمینی مذاہب نے تو اس کو کبھی جوڑا ہی نہیں تھا آپس میں، انہوں نے تو شروع سے ہی اس کو الگ رکھا. ان کے جتنے پیشوا آئے، جتنے ریفارمر آئے، جتنے مصلح آئے، جتنے لوگ آئے، انہوں نے تو دین سمجھا ہی اس بات کو کہ دنیا کے سارے معاملات سے کنارہ کش ہوں گے. جب کنارہ کش ہو کر وہ ایک کونے پر بیٹھے تو دنیا تو ان کی مخاطب ہی نہیں تھی، دنیا کی طرف تو وہ متوجہ ہی نہیں تھے. اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی پروگرام، کوئی پلان ہی نہیں تھا. آپ بتائیں ہندو مت کے اندر، بدھ مت کے اندر دنیا کے لیے کیا چیز موجود ہے ان کے پاس؟ یہ سوال ہے، بس دعویٰ نہیں ہے. کسی آپ ان کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ آپ کی مذہبی کتابیں نظام حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آپ کی مذہبی کتابیں عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آپ کی مذہبی کتابیں معیشت، تجارت اور اس کے بارے میں کیا احکامات دیتی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ تو دنیا ہے ساری کی ساری. ہمارے یہاں تو پوجا پاٹ ہے. دین کا مطلب ہے کہ آپ پجاری ہوں، اور پجاری کو کیا کام ہے کہ وہ بازار جائے گا، اور پجاری کا کیا کام ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھے گا، اور پجاری کا یہ کون سا منصب ہے کہ وہ حکومت کرے گا. یہ تو اسلام ہے
جو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا وہ مومن اور مجاہد اور عالم بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس رواں دواں زندگی کے ان منصب اور ان جگہوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو زندگی کو وحی کی تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہوگا. جو شعبہ جہاں پر چل رہا ہے یہ اس کو آسمانی ہدایات دے گا کہ یہ ڈیوائن انجیکشنز ہیں، یہ آسمانی ہدایات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات ہیں، تمہارے شعبے کے لیے یہ، تمہارے شعبے کے لیے یہ، تمہارے شعبے کے لیے یہ، اور تمہارے شعبے کے لیے یہ.